ہمارے آج کے پہلے مہمان سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محترم فواد چودھری صاحب. فواد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کا اعلامیہ سامنے آیا, اس کو پڑھ کر جو تقاریر کی جھلک ہمارے سامنے آئی ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی نئی سوچ کا, کوئی نئی حکمت عملی کا اشارہ مل رہا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, آج کے اجلاس سے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ لگا ہے کہ ہم زیادہ تقسیم ہیں, ہم زیادہ کمزور ہیں, اور بحیثیت قوم ہمیں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جو اختلافات ہیں ان کو کوئی بڑے ایشوز کے اوپر اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے سوچنے کی کوئی صلاحیت کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیے کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مقصد تھا کہ آپ ایک اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل. اب اس میں عمران خان نہیں ہے, اس میں نواز شریف نہیں ہے, اس میں محمود اچکزئی نہیں ہے, اختر مینگل نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے آپ اس سے کیا میسج جو ہے وہ کیا ہے. اور میری نظر میں آج جو بھی ابھی تقریروں کا تو ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوئی کیا نہیں ہوا, لیکن جو اوور آل ایک میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ ہم زیادہ تقسیم ہیں اور ہم اپنے بڑے ایشوز کے اوپر بھی اکٹھا ہونے کی صلاحیت نہیں اچھا, رکھتے. یہ جو میں اگر اس کی بات کروں, جو میں نے اعلامیہ دیکھا اس پہ بہت زور دیا گیا ہے جی قومی اتفاق رائے پر, اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے اس کے ریوائول پہ زور دیا گیا ہے. تو کیا یہ مثبت اشارے نہیں ہیں کہ کم از کم ٹھیک ہے انہوں نے طریقہ کار نہیں بتایا قومی اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا, لیکن اس کا انٹینشن کا اظہار تو کیا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے عامر کہ جب یہ ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا, واقعے کے دوران ہی وزراء کے بیان آ رہے ہیں کہ یہ عمران خان علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں اور ٹی ٹی اے تو ایجنٹ ہیں پی ٹی آئی اور یہ اور وہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ علیحدگی پسند کیا نیریٹو دینا چاہتے ہیں. وہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ پاپولر اوپینین ہمارے ساتھ ہے, اور ہماری حکومت ماشاءاللہ اتنے عقل مند بزرگ مہروں کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ جو علیحدگی پسندوں کا نیریٹو ہے اس کو صحیح ثابت کر رہی ہے یہ کہہ کے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ انہی کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ جی, اس حیرت سے ہوتی تو ہے آپ کہ وہ ایک ساتھ میں وہ مطلب ہے دہشت گرد تنظیم کو اور ایک جو مرکزی دھاری کی تنظیم کو ایک کہہ رہے تھے. اچھا, یہاں پر لیکن ایک اور ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو افسوسناک قرار دیا کہ پی ٹی آئی نہیں تھی, پھر انہوں نے تنقید کی پی ٹی آئی حکومت پر کہ جی پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے جو ہے ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ آمد کو روک دیا, اور دوسرا جو ہے وہ اتنی مطلب ہے انہوں نے جنرل لفظ استعمال کی کہ نااہل تھی کہ جو دہشت گردی کے جنگ میں کامیابیاں سمیٹی گئی تھی اس کے ثمرات ہی آگے نہ حاصل کر سکے. آپ کیونکہ حکومت کے حصہ سے بتائیے گا کیا یہ جو تنقید کی ہے شہباز صاحب نے کس حد تک جائز یا ناجائز ہے, درست ہے, غلط ہے؟ جی عامر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ثمرات تھے وہ تو جو عمران خان نے جو پروسیس شروع کیا تھا پولیٹیکل پروسیس اس کا نتیجہ تھے. اور جو 3 سال پاکستان اگر دوسرے نمبر سے 9ویں نمبر کے اوپر چلا گیا, اور ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم ہم نے سفر طے کیا ہے, یہ وہ کامیابی تھی جو عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے ممکن ہو سکی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے پولیٹیکل لیڈر ہیں, اسپیشلی جو اس حکومت میں لوگ ہیں اور ہمارے بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کانفلکٹ کس قدر پیچیدہ ٹرائبل وارفیئر کا ہے. اس کے اندر سیکریٹیرین جو ہے وہ کلر کیا ہے اور کیسے آپس میں جو ہے یہ ایک سیکریٹیرین وار چل رہی ہے, اور پھر بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہمارے کتنے بڑے ہیں. یہ تینوں چاروں چیزوں کا جو فلسفیکل سائیڈ ہے آج بھی تقریروں میں مجھے تو یہی جو پتا چلا جو چھوٹی موٹی باہر آئی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے اور اس کے کازز کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں. یہ کوئی مذہبی لڑائی ہے ہی نہیں. ہاں, دیکھیں نا روٹوں کو مذہبی منانا ہے لڑائی آپ تو نے, مطلب ہے لوگوں کو ان کی ناراضگیاں دور کرنی, کیونکہ سارے لوگ نہیں, تو ناراضگی بھی ہم دور اس طرح سے نہیں کر سکتے عامر. یہ لڑائی بہت طویل عرصے سے جاری ہے, ٹرائبل جس میں سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں مذہبی لڑائی کا ایک بالکل عنصر آیا تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور بعد میں امریکن انویژن, اس وقت ایک مذہبی اینگل بھی تھا. بٹ اب جہاد نہیں ہو رہا, جہاد از اوور. دس از ناؤ اے ویری ویری کمپلیکس اچھا سیکریٹیرین اینڈ ٹرائبل کانفلکٹس ایز فار ایز کے پی از کنسرنڈ. تو درست. اس کو اب حل کیسے یہ کریں گے مجھے تو نہیں سمجھ آیا. اور روزانہ ایک ہی بات کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان سے ایک تو پوچھیں کہ 40 ارب روپیہ
آپ نے وہ جو فائر وال لگائی تھی اس کے اوپر خرچ کیا آپ نے، تو وہ کیا اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اور اس کے بعد سوائے اس کے کہ وہی لوگوں کو پکڑنے تھکڑنے کے اوپر ٹویٹر جو ہے وہ اچھا میں آگے چل کے سوال آپ سے کرتا بھی، آپ کے خیال میں حکومت کوئی میجرز لے گی تو فرق پڑے گا؟ پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دے، پاکستان میں اور پابندیاں لگا دے، اپلیکیشنز بند کر دے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیا رک جائے گا پروپیگنڈا؟ رک سکتا ہے ان دس ڈے اینڈ ایج؟ گزشتہ 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، اٹھا لو، پکڑ لو، مار لو، گولی مار دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ فرق نہیں 1 پڑ رہا لاکھ اس سے سے کوئی؟ زیادہ چھاپے صرف پنجاب میں پڑے ہیں، اسلام آباد کی۔ آپ نے پولیس کے ادارے کو ختم کر دیا، جوڈیشری کو آپ نے ختم کر دیا، ای سی پی کو آپ نے ختم کر دیا، کیا فرق پڑا؟ دیکھیں یہ پاکستان از ناٹ نارتھ کوریا، پاکستان از ناٹ بنگلہ دیش، پاکستان از ناٹ چائنا۔ یہاں بہت ڈائیورسٹی ہے، ہر 50 میل کے اوپر فرقہ ڈیفرنٹ ہے، زبان ڈیفرنٹ ہے، قوم ڈیفرنٹ ہے۔ ایسے ملک جو ہیں وہ اس طرح سے اتھارٹیرینزم میں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، یہاں بغاوتیں ہو جاتی ہیں۔